اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت بڑا گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ آئی ایس آئی اور آرمی نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ گرینڈ آپریشن ہے کیا اور اس کی زد میں کون کون آنے والا ہے؟ یہ میڈیا، یہ اینکرز اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں اور پی ایس ایل میں سکینڈل آنے والا ہے۔ پاکستان کے مشہور کرکٹرز اس گرینڈ آپریشن کی زد میں آنے والے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گرینڈ آپریشن ہونے والا ہے جو شاید آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ دیکھا ہو۔ میڈیا پر بے شک یہ خبریں نہ آئیں، مگر ہم آپ کو وہ سب خبریں بتائیں گے جو میڈیا نہیں بتا رہا۔ بہت سارے لوگ پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے ہیں جن کے نام کچھ ہی عرصے میں میڈیا کی زینت بنیں گے۔ یہ جو ڈالر کا ریٹ بڑھا کر بار بار پاکستان کو کنگال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، در حقیقت ڈالرز خرید لیے جاتے ہیں اور ڈالرز کا ریٹ بڑھا کر ایک ہی رات میں اربوں کا روپیہ کمایا جاتا ہے۔ یہ انتہا پسند تنظیمیں، یہ مذہبی تنظیمیں اور وہ سیاسی تنظیمیں جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے جا رہی ہیں۔ یہ آپریشن کیا ہے اور اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ با اثر لوگ سب سے پہلے پیسہ لوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایان علی جیسی ماڈلز کو ہائر کرتے ہیں جس کی گردن، ہاتھوں اور جسم کے مختلف حصوں پہ ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ منی لانڈرنگ کمپنیز کا نشان ہوتا ہے، تو پھر ان کے ذریعے، لانچوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے پیسہ باہر جاتا ہے۔ پھر یہ پیسہ وائٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے ڈرامے ٹی وی پر چلائے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی ماڈلز کو مارننگ شوز میں ہائر کیا جاتا ہے، اور یہ جو فیشن شوز ہوتے ہیں ان میں انہی کا یہ پیسہ لگتا ہے۔ یہ خالی زرداری نیٹ ورک نہیں ہے، یا ایم کیو ایم نیٹ ورک نہیں ہے، یا نون لیگ نیٹ ورک نہیں ہے۔ در حقیقت اس کے پیچھے بڑے بڑے بزنس مین شامل ہیں۔ پھر یہی پیسہ انہی ڈراموں، فلموں اور شوبز سے ریکلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس پیسے کو یوں وائٹ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ حرام کا یہ پیسہ باہر کسینوں کے مالکان کو دیتے ہیں، وہاں سے یہ پیسہ جوئے میں لگایا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ پیسہ دوبارہ اکاؤنٹس میں دے دیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ پیسہ دوبارہ وائٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی بلکہ یہ ہم نے کسینوں سے جیتا ہے۔ اور ان کے پاس کسینوں کے مالک کی چٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ کسینوں کے مالک کو بھی ایک خطیر رقم ملی ہوتی ہے، لہٰذا وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ بڑے عجیب و غریب منی لانڈرنگ کے کیسز ہوتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اندر پیسہ آتا ہے اور یہاں لیگل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پیسہ کمپنی دیتی ہے۔ ویسے تو یہ پیسہ حرام کا ہوتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں یہ بہرحال ایک جائز اور لیگل طریقہ بن جاتا ہے۔ اب ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسینوز اور ڈراموں سے یہ پیسہ کمایا ہے۔ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے یوسف رضا گیلانی کی بیوی لنڈن کیسینو کے اندر کروڑوں روپیہ ہار گئی اور وہاں پہ شراب کے نشے میں ٹن پڑی ہے۔ اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں اور بہت جلد وہ ریکارڈنگز بھی منظر عام پہ آئیں گی اگر یہ وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ ویسے تو یہ پہلے ہی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ اب اس بلیک منی پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ بہت جلد میڈیا کے بڑے بڑے برج الٹنے والے ہیں۔ اس وقت ہر جگہ پر فون گھمائے جا رہے ہیں، پیسہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے ایون کئی نوکرز ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں، لہٰذا اب پاکستان کے ٹھیک ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے اور اب یہ سارا کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا انجام قریب ہے۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتائے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا پر بعض خبریں نہ آئیں۔ انشاءاللہ ہمارا چینل وقتاً فوقتاً آپ کو ان تمام خبروں سے آگاہ کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں، ایک بہت بڑی جے آئی ٹی زرداری ٹولے اور پنجاب کے کچرے کے خلاف بننے جا رہی ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے پچھلی ویڈیوز کے اندر لطیف کھوسہ کی آڈیو ریکارڈنگ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 1927 کا نقشہ نکال لیا ہے، یہ جو میڈیا اینکر پرسنز ہیں جو موٹر سائیکلز پر آنے والے تھے اور آج بڑی بڑی کاروں کے اندر پھرتے ہیں، یہ تو پچھلے 20-25 سالوں کا ان کا احتساب ہے۔ یہ تو بڑی آسانی سے ہوگا۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ بہت جلد بڑا گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔